تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن حکیم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلے زمانے کے گزرے ہوئے رسولوں اور نبیوں کا ذکر اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیا تاکہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور عبرت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں اتنی سچائی ہے، اتنی صداقت ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں اور دل و دماغ میں انسان کے بیٹھتے ہیں، اور جو آج کل کے دور کے بناوٹی واقعات لوگوں کے سامنے ممبروں پر بیان کیے جاتے ہیں، اس میں دلائل کی بھی موت ہے، عقل و دانش کی بھی موت ہے، کوئی سچائی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بے شمار ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں، چنانچہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے گزرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہے جو پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید کی تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر، جو ملک کی حکومت پا کر، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے ملک کی حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، اس کا نام اس میں نہیں ہے، وہ نمرود ہے جس کا تذکرہ چل رہا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے تفسیر میں۔ تو فرمایا کہ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، اور اس نے یہ کام کیا کہ اپنے قید خانے سے ایک اس شخص کو بلایا جسے سزائے موت دینی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور جسے آزاد کرنا تھا اسے سزائے موت دے دیا، اور کہا دیکھیے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، جلا سکتا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر اللہ کے نبی تھے، سوچا کہ اس پر بحث کی جائے کہ جس کو مار دیا ہے اس کو کیسے جلائے گا اب لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عقل مند اور باشعور اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کو چھوڑو، دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا جواب اس کے پاس کوئی باقی نہ رہے۔
فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے، یعنی پچھم سے نکال دے۔ تو اب کیا کرے؟ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا کہ اب میں نے تو جسے سزائے موت دینا تھا اسے آزاد کر دیا، اور جسے آزاد کرنا تھا اسے سزائے موت دے دی، یہ تو میں نے کر کے دکھا دیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال دے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر ظلم آ جائے، آدمی اگر حق سے اعراض کرنے لگے تو ظلم اسی کو کہا جاتا ہے کہ حق کو جاننے کے بعد بھی اسے نہ تسلیم کرنا، حق کو جاننے کے بعد بھی اسے نہ ماننا۔ حق جانتا ہے آدمی کہ حق کیا ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دینا، اسے نہ ماننا، لوگوں کے ڈر میں، ابا اماں کے ڈر میں، اور قبیلے اور خاندان کے ڈر میں حق بات کو تسلیم نہ کرنا، اس پر نہ عمل کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، پھر وہ اسی حال پر مر جاتے ہیں جس حال پر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اب دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کے مانند جس کا گزر ایسی بستی سے ہوا جہاں چھت بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ مئۃ عام ثم بعثہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کیا ان لوگوں کو کیسے اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا؟ تو چونکہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایک شکار کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے پاس ایک خچر تھا، گدھا تھا، اور اس پر وہ اپنا کھانا پینے کے سامان لادے ہوئے، اور اس میں پینے کا بھی سامان اور کھانے کا سامان اور اپنے شکار کا سامان وہ لے کر جا رہے تھے۔ یہ ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جہاں دیکھا کہ چھتیں، ایک زلزلہ آیا تھا، بھوکم آیا تھا، جس کی وجہ سے چھتیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ اس طرح سے دب کر مرے ان چھتوں کے نیچے کہ ان کا پیر، کسی کا پیر بھیڑیا کاٹ لے گیا تو کسی کا سر شیر کاٹ لے گیا، مختلف جو درندے جانور جو موذی جانور تھے ان کے حوالے ہو چکی تھیں ان کی لاشیں، کسی کا ہاتھ کون لے گیا، کسی کا پیر کون لے گیا، کسی کا آدھا دھر کون لے گیا، الگ الگ مختلف جانور جو موذی تھے ان کے اعضاء کو الگ الگ تقسیم کر کے کھا لیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، دیکھیے نبیوں کے اندر بھی کبھی کبھی وسائس آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے دل میں بھی خیال آیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا ان کو بھی اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا؟ ان کی موت کے بعد جن کا سر کہیں ہے اور ہاتھ کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، دوسرا پیر شیر کھا گیا ہے، موذی جانوروں نے ان کو کھا لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کر کے کیسے حساب لے گا؟ پیر شیر کے پیٹ میں ہے، ہاتھ بھیڑیے کے پیٹ میں ہے، اور دوسرا دھر دوسرے جانوروں کے پیٹ میں ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان کو اللہ رب العالمین کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہا کہ اللہ رب العالمین انہیں موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان کے حساب لے گا؟ تو
قال لبثت یوم، جو ہے فرمایا کہ 100 عام فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ رب العالمین حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی جگہ پر موت دے دیا۔ عزیر علیہ السلام اپنے گدھے سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین نے انہیں پر ریسرچ کر کے دکھایا، تاکہ عزیر علیہ السلام کے اندر یہ خیال آیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ انہی کو مار کر ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تاکہ ان کی بات اتنی زیادہ یقینی اور کون سی بات ہو سکتی ہے جو آدمی پر خود ریسرچ کر دی جائے۔ تو کہا کہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، انہیں موت دے دیا اور مردہ رکھا 100 سال تک۔ ثم بعثہ، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا 100 سال کے بعد۔ تو جب پوچھا عزیر علیہ السلام سے، قال لبثت یوما او بعض یوم، تم کتنی دیر تک مردہ رہے یا سوتے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ یا کم میں سوتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال بل لبثت 100 عام، کہ تم کو ہم نے 100 سال تک مردہ رکھا ہے، 100 سال تک تم مرے ہوئے پڑے رہے اسی جگہ پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، تیسرے پارے کے اندر آپ کو پہلے دوسرے صفحے پر مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے تم کو 100 سال تک مردہ رکھا ہے اور 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے۔ اس کے بعد دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پانی کی طرف دیکھو، اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو 100 سال کے بعد بھی کھانا تر و تازہ ہے، جیسے صبح کے ٹائم لے کر چلے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور جب اللہ نے زندہ کیا 100 سال کے بعد تو وہ عصر کا وقت تھا، اسی لیے عزیر علیہ السلام کہتے تھے یومن و بعض یوم، میں ایک دن سوتا رہا یا ایک دن سے کچھ کم۔ تو جب دیکھا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جب کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، تو دیکھا کہ پانی کی چیزیں، پینے کی چیزیں سب اسی طرح ہیں، کھانے کی چیزیں سب اسی طرح ہیں۔ اب یقین ہوا کہ وہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ انسان کو 100 سال تک مردہ رکھے، 100 سال میں انسان کی ہڈیاں نہیں بچتی، قبر کے اندر ہڈیاں نہیں بچتی، ہڈیاں خشک جو ہے خراب ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں۔ 100 سال تک مردہ رکھا، اور اس کے بعد کھانا پینا ایک دم صحیح سالم ہے اسی طریقے سے جب جیسے صبح کے ٹائم چلے تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل پیش کی، کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو دیکھا کہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گدھے کی کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل خراب ہوئی خستہ قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ 100 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے، 100 سال میں اس گدھے کی ہڈی، اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ کوئی ایسا جانور، کوئی انسان نہیں پہنچا وہاں تک کہ ان ہڈیوں کو بکھیر دیتا، وہ ہڈیاں بالکل گلی ہوئی پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں ان ہڈیوں کی طرف، اس پر دھیرے دھیرے گوشت آتا ہے۔ فرمایا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ ان ہڈیوں پر گوشت آتا ہے اور پھر اس پر کھال آ جاتی ہے، پھر وہ گدھا فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کر 100 سال کے بعد۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا، ارے یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، اور کہا کہ ہم اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب بستی کی طرف واپس ہوئے تو ان کے زمانے کے 100 سال پرانے اس دور کے اندر عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو کچھ بوڑھے لوگ موجود تھے،
تو لوگوں نے دیکھا تو پہچاننے سے انکار کر دیا 100 سال کے بعد۔ عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم جاؤ بستی میں بتاؤ کہ میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال تک مردہ رکھ کے پھر دوبارہ زندہ کیا، اللہ اسی طریقے سے سب کو زندہ کر کے اس کی زندگی کا حساب لے گا، یہ نشانی بتاؤ۔ تو جب عزیر علیہ السلام گئے تو ایک دو بوڑھے قسم کے جو آدمی تھے 100 سال تک جو زندہ تھے، انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ لیکن اکثریت نے جھٹلایا، اکثریت نے کہا نہیں عزیر تم چھپا رہے ہو کچھ، اگر 100 سال تک مردہ رہ کر اس طرح زندہ ہو کر آدمی اپنے اسی گدھے کے ساتھ گھومے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں معجزہ کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، عقل حیران رہ جائے، عقل تسلیم نہ کرے، عقل کے باہر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ عزیر تم چھپا رہے ہو، اور اسی لیے اللہ کی طرف سے دلیل آ جانے کے بعد اس میں اپنا دماغ خرچ کرنا، اس میں جو ہے کیڑے نکالنا، ایسا شخص ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقاتل النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں قومیں کافر ہو گئیں، یہودی بھی کافر ہو گئے اور عیسائی بھی کافر ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اور تیسرا ایک واقعہ اسی صفحے پر اور ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 پر، یہ آیت نمبر 258 تھی جس کو میں نے 85 کہہ دیا، آیت نمبر 58 تھی، اور آیت نمبر جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک مرتبہ یہی خیال آیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیف تحیی الموتى، آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان ہے میرا اس بات پر، ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان کیسے ہو، میرے قلب کے اندر سکون کیسے آئے کہ تم موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرو گے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پالو، اربعۃ من الطیر، عربی اگر ذرا سے بھی آتی ہو آدمی تو قرآن حکیم کی آیت کو آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پالو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں سے مور تھا، ایک طوطا تھا، ایک کبوتر تھا، الگ الگ خاندان کے 4 پرندے تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالا، اور اتنا ہلے وہ 4 پرندے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام رکھا، کبوتر کا الگ نام رکھا، مور کا الگ نام رکھا، اور اسی طریقے سے طوطے کا الگ نام رکھا، مختلف نام رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو۔ اور وہ جب نام لے کر جس پرندوں کو پکارتے، وہ پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ جاتا، اتنا ہل چکے تھے، اتنا مانوس ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ پرندے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اب ان کو 4 کو ایک میں ملا کر کوٹ ڈالو، ان کا قیمہ بنا دو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان 4 کو ایک میں کوٹ کر قیمہ بنا دیا، ثم جعل علی کل جبل، کہا کہ ان میں سے تھوڑے تھوڑے لوتھڑے بنا کر سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں 4 پہاڑ تھے اگل بگل، تو ان 4 پہاڑوں پر 4 لوتھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے اور 4 پہاڑوں پر رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور ایسا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قیمہ بنایا تھا کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے الگ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مور کا ریسہ ہے، یہ مور کا گوشت ہے، یہ کبوتر کا ہے، یہ طوطے کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔
الگ نہیں کر سکتا تھا، ان کو سب کو ایک میں ملا کر بالکل قیمہ کر دیا۔ اس کے بعد 4 لوتھڑے بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جبل، سارے پہاڑوں پر رکھ دیا، جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب چاروں پہاڑوں پر ان لوتھڑوں کو دھر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم اپنے پرندوں کو پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مور کو پکارا، اس کا جو نام رکھا تھا وہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا، جیسے روز آتے تھے دانہ چگنے کے لیے۔ اور اس کے بعد طوطے کو پکارا، جو نام بھی رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ اسی طریقے سے کبوتر کا جو نام رکھا تھا اس نام سے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ چاروں پرندے جن ناموں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پکارتے تھے دنیا کے اندر، انہی ناموں سے پکارا اور اپنے ہاتھ سے ان چاروں کو قیمہ کر کے 4 لوتھڑے بنا کر چاروں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد جب چاروں کو نام لے کر پکارتے ہیں حسب معمول، جیسے روز وہ پرندے آ جایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے، ٹھیک اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے وہ پرندے دانہ چگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور دانہ چگنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان تیری قدرت، فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے، چاہے وہ موت کے بعد قبر میں دفنایا جائے یا ندی میں ڈوب کر مر جائے، یا کوئی شیر بھیڑیا اسے کھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یا وہ بم سے اڑا دیا جائے، قبر نصیب نہ ہو، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین اگر کسی کو قیمہ کر کے کسی دریا میں پھینک دیا جائے یا اسے جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں پھینک دیا جائے، تب بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک ایک ذرے کو جوڑ کر اسے حاضر کر دے گا، جیسے ان پرندوں کو اللہ رب العالمین نے حاضر کر دے گا، اور ہر شخص اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے گا۔ اس کے بغیر چھٹکارا کسی کو نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان واقعات کو بیان کرنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے۔ اور جب یہ عقیدہ انسان کے اندر درست ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے کچھ محال نہیں ہے، تو پھر شادیوں کے بعد اگر 6 7 8 سال تک 10 سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی اللہ کا در چھوڑ کر کسی قبر پر اپنے سر کو نہیں پٹکے گا، کسی چادر و گاگر کے چکر میں نہیں پڑے گا کہ بھائی چلو وہاں سے مانگ لے، اللہ کے در سے نہیں ملا ہے چلو وہاں سے مانگ لے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا در چھوڑ کر نہ جائے کوئی شخص۔ قرآن حکیم کو نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹی اور بیٹا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی کاروبار بند اور چالو نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ یہ یقین پختہ نہ ہو جائے آدمی کے اندر، اس وقت تک اس کی نماز، اس کے روزے اور اس کے زکوٰۃ و خیرات کوئی چیز اس کے لیے نفع نہیں دیتا ہے، جب تک کہ آدمی کے اندر سے شرک نہ نکل جائے، ایک اللہ سے ساری چیزیں ہونے نہ ہونے کا یقین اس کے اندر اتر جائے، تب اس کے اعمال، اس کے روزے بھی اس کو نفع دیتے ہیں، اس کی نماز بھی اس کو نفع دیتی ہے، اس کے تمام نیک اعمال اس کو نفع دیتے ہیں۔ تو قرآن نازل ہوا اسی لیے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ پورے قرآن مجید کے اندر عقیدہ توحید سب سے زیادہ سمجھایا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مسائل بہت کم ہیں، مسائل سب حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں، سب سے زیادہ عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا ہے کہ پریشانی جب آئے تو اس پریشانی میں ڈالنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور جب پریشانی سے انسان نکلے گا کبھی تو اس پریشانی سے نکالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ موت و زندگی اور بیماری اور تندرستی اور عزت اور ذلت، تمام چیزوں کا مالک
تنیا تنہا ایک اللہ ہے، اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ قرآن حکیم کو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سنا جائے، تاکہ اس کے اندر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے قرآن حکیم۔ اگر آدمی عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے، جب اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کاروبار اچھا چل رہا تھا، کسی وجہ سے کاروبار خراب ہو گیا، تو اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر جھکنا شروع کر دیتا ہے، یا تعویذ و گنڈوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے عقیدہ توحید نکل چکا۔ اس نے اللہ کا در چھوڑ دیا، کسی دھاگے پر یقین کر لے، کسی قبر پر یقین کر لے، کسی ٹوٹکے پر یقین کر لے، میرے بھائیوں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل چکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے میں کامیابی سمجھنے لگے۔ محمد رسول اللہ کو آخری نبی بن کے آ جانے کے بعد نبی کی بات کی طرح کسی کی بات کو ماننا ضروری سمجھنے لگے، نبی کی طرح کسی کی پیروی اور اتباع کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر سے عقیدہ محمد رسول اللہ نکل چکا ہے۔ یہ کلمے کی تفسیر ہے قرآن حکیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے پیروی سے، شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر اور عقیدہ رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت سے محبت پیدا فرما، نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم وسلم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم وأعظم وأکبر۔